تبرے ہو رہے ہیں. طارق جمیل جہاں بیٹھتا ہے صحابہ کرام پر تبرے کرتا ہے. عبد الوہاب جب بیٹھتا تھا صحابہ کرام پر تبرے کرتا تھا. میں نے اپنے کانوں سے ہر ایک بزرگ کو یہ کہتے سنا ہے یہ محنت ہے، اس محنت کو کرتے کرتے نبی والی صفتیں پیدا ہوں گی. تو کیا آپ نبی بننے کے لیے چکر میں پھر رہے ہیں سارے؟ میں نے اپنے کانوں سے میرے سامنے پورے مدرسے میں بیٹھ کر عبد الوہاب نے کہا تھا، کہتا ہے کہ حضور نے جو فرمایا نصرت بالرعب ب40 یومن، یہ حضور کو یہ صفت دعوت والے کام کی وجہ سے ملی. بتائیے کیا صفات نبوت، معجزات نبوت اور نفس نبوت کسبی ہے کہ وہبی ہے؟ ہم نے اپنے کانوں سے ان بزرگوں کو کہتے سنا کہ محنت کرتے رہو، چھوٹے موٹے پیغمبر تم بھی بن جاؤ گے، ہلکے پھلکے معجزات تمہارے بھی ہاتھوں میں. عبد الوہاب نے ایک دفعہ ممبر پر کہا حضور نے جو چاند کو 2 ٹکڑے کیا نماز کی قوت سے کیا. تو کیا اللہ معاف فرمائے نماز کی قوت، نماز تو قصبی چیز ہے، وہ تو حکم ہے، فریضہ ہے، وہ بندہ کرتا ہے. تو نبوت جتنی بھی ہے اور نبوت کے جتنے بھی معجزات ہیں وہ وہبی ہیں کہ قصبی ہیں؟ پھر پیغمبروں نے جو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، جو سب سے زیادہ خدا کی نمازیں پڑھنے والے تھے، جب قوموں نے ان سے معجزے مانگے تو باقی پیغمبروں نے کیوں کہہ دیا؟ اور حضور نے بھی کتنے مواقع پر کیوں کیا میں تو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، یہ معجزے ظاہر کرنا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اور عبد الوہاب کہتا ہے حضور نے جو بھی معجزے ظاہر کیے نمازوں کی قوت سے ظاہر کی. گویا کہ ہمیں لالچ دے رہا ہے کہ تم تبلیغی بنتے رہو، محنت کرتے رہو، تمہاری نمازوں سے تمہیں چھوٹے موٹے معجزات تمہیں بھی مل جائیں گے. کون سا عقیدہ ہے ان کا جو اہل سنت والجماعت کے حق میں ہے، جو ان کے موافق و مطابق ہے؟ تو مولوی صاحب جذباتی نہ ہو جائیے، اپنی اس جماعت اور جمعیت کو ڈوبتے دیکھ کر گھبرائیے نہیں. اسلام کی کشتی میں بیٹھیے، افراد کی کشتی میں مت بیٹھیے، رسول اللہ کے دین کی کشتی میں بیٹھیے، لوگوں اور جماعتوں اور فرقوں کی کشتی میں مت بیٹھیے. ہمت ہے اگر کسی میں اٹھے، علماء حرمین شریفین کا سنجیدہ جواب دے اور ان کو ثابت کرے کہ تبلیغی جماعت کسی بھی بدعتی عقیدے کی مالک نہیں ہے. یہ اس کو نبی والا کام کہتے ہیں. نبی چلے لگاتے تھے، نبی سروزے لگاتے تھے. صاف یہ کہنا کہ مغبرت قدم عبدن، اپنے خروج پر جہاد فی سبیل اللہ کی احادیث کو منطبق کرنا، یہ شکایت کوئی آج کی ہے؟ لوگوں نے پوری پوری کتابیں لکھ ماری کہ بھائی جہاد کے فضائل کو اپنی اس لوفر قسم کی مٹر گشتی پہ کس لیے ثابت کر رہے ہو؟ تم یہاں سے نکلتے ہو اگلی مسجد میں جا کے کھا پی کے سو جاتے ہو، صرف لوگوں سے مل کے نماز ہی پڑھاتے ہو نا، اور کیا کرتے ہو؟ البلاغ نمبر میں مفتی ڈاکٹر عبدالحی عارفی کے مفتی شفیع صاحب کی وفات پر واقعہ نمبر 3 میں لکھا ہے کہ جب مولوی الیاس نے مولوی تھانوی صاحب سے کہا کہ محمد شفیع کو جو تھانہ بھون آیا ہوا ہے اس کو میرے ساتھ جماعت میں جانے دیجئے، تو مولوی الیاس صاحب نے، مولوی اشرف علی صاحب نے مولوی الیاس صاحب کو کہا تھا تم صرف لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہو، لیکن جو شفیع کام کر رہا ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کسی اور کو جا کر لو. ہمارے اکابر صاف یہ لکھ کر گئے ہیں کہ تم لوگ صرف لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہو. اب یہ اس نماز کی دعوت دینے کا نام نبیوں والا کام کیسے ہو گیا؟ سارے فضائل وہی ہیں جی. اب مکی مدنی دور کی تقسیم یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب مکی دور ہے، مدنی دور ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جہاد تب کریں گے جب ایمان بنے گا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مفتی صاحب آپ ذرا جذبات سے ہٹ کر خالص اللہ رسول کے سامنے جواب دہی کے خوف سے سوچئے، کیا ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اپنے مسلک اور اپنی جماعت کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم دیوبندیوں کی خدمت کر رہے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے ہماری کوکھ سے جنم ملنے والے یہ لوگ دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں. یہاں آج کہا جاتا ہے دعوت کا کام نہ ہوتا دنیا ہدایت سے محروم ہو چکی تھی. کب کہا جا رہا ہے؟ جب شیخ الہند جیسے لوگ زندہ تھے، جب کفایت اللہ دہلوی جیسے لوگ زندہ تھے، تھانوی صاحب جیسے لوگ زندہ تھے، کیا ان کے زمانے میں بھی ہدایت اندھیروں میں بدل گئی تھی؟ اتنی بڑی بڑی اور بھاری بھرکم باتیں میں کہتا ہوں ان کو بھی چھوڑیے. نہ تبلیغ سے پہلے دنیا گمراہی کے اندھیروں میں گم ہو چکی تھی. ایک ایک تبلیغی یہ بات کہتا ہے. یہی باتیں سن سن کے انہوں نے کہا یہ بتی لوگ ہیں، ان کی عقیدے قرآن اور اسلام کے خلاف ہیں. اس لیے مولوی صاحب جذباتی بیانات دینے کی بجائے اٹھیے، علماء دیوبند کو اکٹھا کیجیے، ان سے کہیے جی پہلے تو تبلیغی جماعت کا جائزہ لیجیے، کیا یہ کوئی خلاف شرع بات تو نہیں کرتے؟ کیا یہ کوئی خلاف سنت بات تو نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو اس شکایت کا ازالہ کیا جائے. یہی مفتی تقی عثمانی صاحب پورا خط لکھ کے، پوری داستان لکھ کے 1423 ہجری اور 13 ہجری کی لکھ کے جناب ان کے دراز میں آج بھی پڑی ہوئی ہے کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے 20 علماء کو آتے دیکھا. وہ آ کر کہتے تھے بھائی ہمیں تم لوگوں سے یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے، اس کا ازالہ کیجیے.
یا ہمیں سمجھائیے یا خود سمجھیے، لیکن میں نے پورے 10 برس ان بزرگوں کو دیکھا کسی عالم کی بات پہ کان نہیں دھرنا، کسی کی بات پہ توجہ کیوں؟ ڈنگر قسم کے جاہل عوام ان کے پیچھے لگ گئے، عوام کے مجمع کی کثرت دیکھ کر ان کے غرور، ان کے دماغوں کا خنس آسمان پہ لگا ہوا ہے، کسی عالم کی یہ بات کو نہیں سنتے۔ میں مولوی عیسیٰ گورمانی میرے سامنے بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ پونا گھنٹہ میں مولوی احسان سے کہتا رہا یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہے، آپ لوگ ہمیں بتائیے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟